اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم چلتے ہیں درخواست نویسی کی طرف۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں عرضی کرنا، گزارش کرنا، عرض داشت، خواہش یا آرزو۔ اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم یا کسی افسر تک اپنی آواز پہنچانا، اپنے مسائل پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ تو کچھ جو درخواستیں ہیں وہ ابھی تک آپ نے اسکول میں پرنسپل کے نام یا ہیڈ ماسٹر کے نام ہی پڑھی ہیں یا لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس سلیبس میں بہت ساری ایسی بھی درخواستیں ہوں گی جو سرکاری سطح پر ہوں گی، یعنی جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں ہمارے، اور اس معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے افسر کو لکھتے ہیں، محکمہ بلدیہ کے افسر کو لکھتے ہیں، محکمہ صحت کے افسر کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین بورڈ کو ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملازمت کے حصول کے لیے لکھتے ہیں، پوسٹ ماسٹر کے نام لکھتے ہیں، یا کسی چیز کی گمشدگی پر تھانے میں ایس ایچ او کو لکھتے ہیں، یا بجلی کی ناقص ترسیل کے لیے۔ تو ان درخواستوں کا بھی طریقہ کار یہی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان میں امینڈمنٹ ہوگی، ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک آپ نے نہیں کی، لیکن وہ آپ کے لیے نئی ہیں لیکن مشکل نہیں ہیں۔ تو آج ہم طریقہ کار کو جو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے درخواست کا خاکہ اور نمبروں کی تقسیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں بخدمت جناب، اگر پرنسپل کو لکھنا ہے تو بخدمت جناب پرنسپل، پوسٹ گریجویٹ کالج، الف ب ج، ٹھیک ہے۔ آپ نے فیس معافی کے لیے اگر آپ نے لکھنی ہے درخواست تو درخواست برائے فیس معافی عنوان آپ کا یہ ہوگا، پھر اس کے بعد تمہیدی کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا نفس مضمون ہے جو آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں العارض، ٹھیک ہے، جس کو عرضے بھی لکھا جا سکتا ہے، جس کو درخواست گزار بھی اس کی جگہ لکھا جا سکتا ہے۔ شروع سے آپ نے عرض یا العارض کرتے آئے ہیں، لکھتے آئے ہیں۔ تو بلا تمہید میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میں نے خاکہ بنایا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ تو یہ دیکھیے گا، ہاں یہ دیکھیں۔ تو آج ہم فیس معافی کے لیے جو ہے وہ اپنے پرنسپل کو اپلیکیشن لکھنی ہے، لیکن اس سے قبل جو چیزیں، جو بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہم بہت ساری ہماری جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ یہ ہیں، یا جو شروع سے ہم کرتے آئے ہیں، کہ جو اس کے 3 حصے ہیں درخواست کے۔ تمہیدی کلمات ہیں، یہ غور سے دیکھیں، ایرو کا نشان، اس کے بعد نفس مضمون ہے، اس کے بعد اختتامی کلمات ہیں۔ تو بچوں آپ نے اکثر جو تمہیدی کلمات لکھتے آئے ہیں، مؤدبانہ گزارش ہے، اس کے علاوہ نہ آپ نے پڑھا اور نہ آپ نے سیکھنے کی کوشش کی۔ تو یہ دیکھیں تمہیدی کلمات میں سے اس کے علاوہ اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ نہایت ادب سے گزارش ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ نمبر 2، نہایت ادب سے التماس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 3، مؤدبانہ گزارش ہے، کہ یہ اس کے بعد نمبر 4 پر۔
اور غزارش ہے کہ پھر اس کے بعد آ جائیں مؤدبانہ التماس ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک کو آپ جو تمہیدی کلمات ہیں وہاں لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اصل مدعا جو ہے جس کو ہم نفس مضمون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 2 یا 3 پیراگراف میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنا طویل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، مختصر اور جامع اختصار کے ساتھ، ٹھیک ہے، لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے اختتام کی طرف۔ یہ دیکھیں اختتامی جو کلمات ہیں آپ کے، یہ شروع سے آپ پڑھتے ہیں اے نوازش ہوگی، اے نوازش ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے میں نے بہترین یہاں خاکہ جو ہے وہ لکھا ہے اور سمجھا رہا ہوں۔ آپ کی بے حد نوازش ہوگی جب آپ ختم کریں گے، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں تاحیات آپ کا شکر گزار ہوں گا یا میں تاحیات آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اللہ آپ کا اقبال بلند رکھے، یا اللہ آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے۔ اس کے بعد آ جائیں نیچے، آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ ہے، پھر اس کے بعد درخواست گزار یا العارض لکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کا تابع فرما شاگرد، الف بے جیم لکھ لیں، لام میم نون لکھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ جماعت ہے، اسی طرح اپنے ڈیش ڈیش رول نمبر ہے اسی طرح، کیونکہ یہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھ کر ایک بورڈ کا پیٹرن ہے، اسی پیٹرن کے مطابق آپ نے اسی طریقہ کار کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے کالج میں لکھ رہے ہیں تو پھر وہ باخدہ جناب پرنسپل اسٹینڈرڈ سائنس کالج ناروال ہوگا، عنوان بھی یہی ہوگا۔ پھر درخواست گزار آپ کا تابع فرما شاگرد، اپنا نام لکھیں، اپنی جماعت لکھیں، اپنا رول نمبر لکھیں، اپنا سیکشن لکھیں۔ لیکن جب آپ عملی طور پر کالج میں بیٹھ کر ٹیسٹ دے رہے ہوں یا سالانہ امتحان میں بیٹھے ہوں تو آپ نے ہو بہو اسی خاکے کے مطابق آپ نے اس درخواست کو لکھنا ہے۔ تو المختصر جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے اب میں آنے لگا ہوں اس درخواست کے تمہیدی کلمات کو لے کر، اور درخواست کو پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ فرمائیے کہ نہایت ادب سے التماس ہے کہ میں نے گزشتہ سال اسی ادارے سے ایف ایس سی سال اول میں داخلہ لیا۔ میٹرک میں میرے نمبر 1020 تھے، جبکہ اسکول میں میری پہلی پوزیشن تھی۔ اور جب میں نے یہاں داخلہ لیا تو پہلے ہی ٹیسٹ میں میں نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں بھی اول پوزیشن حاصل کی۔ میرے تمام اساتذہ کرام نے میری اس کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا اور سب مطمئن ہیں۔ جناب عالی، میں ایک انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک مزدور ہیں اور ان کی ماہانہ جو تنخواہ ہے وہ انتہائی قلیل ہے۔
ہم 11 بہن بھائی ہیں جو کہ مختلف جماعتوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ہمارے تمام بہن بھائیوں کے تعلیمی اخراجات کو وہ برداشت کر سکیں، اس لیے مہنگائی کے طوفان کی شدت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور مہنگائی نے ہم جیسے متوسط اور غریب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانے پر بھی مجبور کر دیا ہے۔ مجھے پڑھنے کا انتہائی شوق ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر اور فیسوں کے پیش نظر میرے گھر والے میری پڑھائی کو منقطع نہ کر دیں۔ تو میں آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ میری فیس معافی کے احکامات صادر فرمائے جائیں تاکہ میں اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری و ساری رکھ سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گزارش پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ اس کے بعد وہی طریقہ کار تاریخ ہے، درخواست گزار ہے، آپ کا تابع فرمان شاگرد ہے، لام میم نون جماعت رول نمبر۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جتنی بھی آپ نے پرنسپل صاحب کے نام درخواستیں لکھنی ہیں، اس خاکے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اسی خاکے کے مطابق اور اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے وہ درخواستیں لکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں آج کی اس درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ روز آپ کی خدمت میں دیگر درخواستیں لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔